رول آف افیکٹو ٹیچرز ان مینجنگ دا کلاس روم. ہم اس سے پہلے بھی ٹیچرز کے کردار کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ ان کا کلاس روم کے اندر کیا رول اور کردار ہونا چاہیے جس کے تحت افیکٹو کلاس روم اسٹریٹجیز جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. ہم نے رولز اینڈ پروسیجرز کی بات کی اور یہ بات کی کہ رولز اینڈ پروسیجرز جو ہیں ان کی افیکٹو مینیفیسٹیشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو لیسن کی شکل میں پیش کیا جائے اور ان کی پراپر ری انفورسمنٹ کی جائے. اس کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ جو رولز ہیں ان کی پراپر انسٹرکشن جو ہے وہ کلاس روم میں کی جائے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس لیول کے اوپر پڑھ رہا ہے. اگر پرائمری اسکول اسٹوڈنٹ ہے تو وہاں پر ری انفورسمنٹ آف رولز جو ہیں وہ بار بار کرنے پڑتے ہیں اور وہ بہت ضروری ہیں، ورنہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رولز جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. تو انسٹرکشن جو ہے آف اسپیسیفک رولز اباؤٹ اپروپریٹ بہیویئرز جو ہے یہ بے حد امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ اپنی انسٹرکشن کا حصہ بنائیے اور ایک ویک کے اندر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے ان رولز کو اپنے لیسن کا حصہ کس سٹیج کے اوپر بنانا ہے. تو جب آپ ویکلی پلاننگ کرتے ہیں، جب آپ اپنے لیسن پلانز بناتے ہیں اور آپ کو اپنی لیسن پلان کی ڈیوریشن کا پتہ ہوتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے ویک میں 3 یا 4 مرتبہ ایسے کون سے رولز ہیں جن کی ری انفورسمنٹ اپنے لیسن پلان کے اندر کرنی ہے. اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. جو انسٹرکشن ہے کلاس روم کی وہاں پر آپ لیسن پلان کے ذریعے اس میں ان بلٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا لیسن پلان ہی ایسے موضوع کے اوپر ہے جس میں رولز آ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ بہتر طریقے کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں. تو ٹرائی ٹو انٹیگریٹ دا رولز ود یور لیسن اینڈ میک اٹ لک لائک اے پارٹ آف یور لیسن پلان. یہ بے حد ضروری ہے. بعض اوقات اگر آپ رولز کو ڈائریکٹ مورلائزنگ کے ذریعے پیش کرتے ہیں تو اس کا اسٹوڈنٹ کے اوپر اتنا اچھا اثر بھی نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو ایک مورلائزنگ سا بیہیویئر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ ٹیچر یہ بولیں گی 2-3 رولز ریپیٹ کریں گی اور ہم سنیں گے اور اس کے بعد ہم بھول جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کو اپنے کلاس روم لیسن کے اندر انٹیگریٹ کر لیتے ہیں اور لیسن ایسا ہے جو آٹومیٹیکلی رولز کو ری انفورس کر رہا ہے تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے رولز کی ری انفورسمنٹ کا اور ان کی پراپر انسٹرکشن کا. اس کے علاوہ یہ بھی بے حد ضروری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کی مانیٹرنگ کریں. مانیٹرنگ از ویری امپورٹنٹ. ہم اس چیز کو کلوزلی واچ کریں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کہ آیا وہ رولز کو پراپرلی فالو کر رہے ہیں کہ نہیں. رولز کو صرف بتانا ضروری نہیں ہے. رولز کی جو کمپلائنس ہے اور پھر اس کی جو مانیٹرنگ ہے یہ بے حد ضروری ہے. اور مانیٹرنگ جو ہے وہ آپ مختلف طریقوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر اسٹوڈنٹس کوئی ریٹن کام کر رہے ہیں اور اس میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا اپنے ساتھی کو تو آپ یہ ان کے قریب جا کر دیکھ سکتے ہیں، ان کی پراپر مانیٹرنگ کر سکتے ہیں دیٹ دے آر ناٹ ڈسٹربنگ دیئر فیلو کولیگ اور دیئر پیئر. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو مانیٹرنگ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف افیکٹو ٹیچنگ. اس کے علاوہ آرگنائزیشن آف کلاس ٹائم بے حد ضروری ہے. How have you organized your class time in a way that proper time is devoted to instruction? بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کلاس روم ٹائم جو ہے وہ صحیح طرح سے ٹیچر مینج نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے پرابلم بیہیویئر سٹارٹ ہو جاتے ہیں. سو پلیز گیو ڈیو ٹائم ٹو دی آرگنائزیشن آف کلاس ٹائم. کون سا وقت کس چیز کے لیے درکار ہے. اگر آپ لیسن کا آغاز کرتے ہیں تو آپ موٹیویشن کے لیے کتنا ٹائم دیں گے اور باقی جو آپ کی سٹیجز ہیں لیسن پلان کی وہ کتنا ٹائم دیں گے اور اس کے بعد ری کیپ کے لیے بھی کتنا ٹائم دیں گے. تو جب کلاس ٹائم ہی پراپرلی مینج ہو رہا ہے تو وہاں پر پرابلم بیہیویئرز اور ڈسٹرپٹیو بیہیویئرز جو ہیں ان کا سامنے آنا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. سو دیٹ از پارٹ آف افیکٹو ٹیچنگ اینڈ دیٹ از پارٹ آف افیکٹولی یوٹیلائزنگ کلاس روم مینجمنٹ اسٹریٹجیز.